وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں، جلدی سیکھ جائیں گے، ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی، حالانکہ محنت سب میں ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ جو انرولمنٹ آتی ہے، سب سے زیادہ انرولمنٹ وہ گرافک ڈیزائننگ میں آتی ہے۔ گرافک ڈیزائننگ جو ہے وہ آؤٹ نمبر کرتا ہے باقی سارے کورسز کو، تو لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ تو آپ کے حساب سے پاکستان کا آئی ٹی ایکو سسٹم گلوبل کے مقابلے میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے؟ ابھی اسٹینڈنگ تو ہماری کوئی بہت خاص نہیں ہے، اس کی ریزنز بہت ساری ہیں۔ ایک تو یہاں پہ ہمارے یہاں انٹرنیشنل کمپنیز نہیں ہیں، کو بہت زیادہ انٹرنیشنل کمپنیز کو ہم ویلکم بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے کہ باہر سے جو ہے انویسٹر آ کے یہاں پہ کمپنیز کھولیں۔ مثال کے طور پہ انڈیا ہے، اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں ہر بڑی کمپنی کا دفتر ہے۔ ایپل وہاں پر ہے، میٹا وہاں پر ہے، سسکو ہے، مائکروسافٹ ہے، ایچ پی ہے، ان کے بڑے بڑے دفاتر ہیں، نہ صرف دفاتر بلکہ ان کی بلڈنگز موجود ہیں۔ انہوں نے پورے پورے کمپاؤنڈز لیے ہوئے ہیں، وہاں پہ بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن پاکستان میں کمپنیز نہ ہونے کے برابر ہیں، کچھ جن کے آفیسز بھی ہیں آئی بی ایم کے، ایچ پی کے، ڈیل وغیرہ کے، تو یہ چھوٹے چھوٹے آفیسز میں محدود ہیں۔ تو ہمارے یہاں نا جو اوور آل انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کوئی فرینڈلی نہیں ہے کہ باہر سے انویسٹر آ سکے، لیکن پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ جب ہم پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہماری آبادی ہے اس کے 64% جو ہے وہ یوتھ ہے۔ 64% یوتھ کا ہونا جو ہے ایک بہت بڑی تعداد، یعنی 13 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہیں آپ کے پاس یوتھ ہیں۔ تو اتنے بڑے ریسورس پول کو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے یوٹیلائز کرنا ہے اپنی بہتری کے لیے۔ دوسرا جو ہمارا بینیفٹ ہے وہ یہ کہ باقی کنٹریز کے مقابلے میں ہم انگلش بہت بہتر بول لیتے ہیں، ہمیں انگلش سمجھ آتی ہے، ہم انگلش میں بات کر سکتے ہیں۔ انگلش بینگ اے گلوبل لینگویج، کمیونیکیشن لینگویج ہے، اگر وہ کسی کو آتی ہے تو وہ آلریڈی نیڈ بن جاتا ہے۔ تو پوٹینشیل تو یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو سرو کر سکتے ہیں، ہم پوری دنیا کو اپنی سروسز دے سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ سرکاری پالیسیز اس میں آڑے آ جاتی ہیں کہ اب آپ انٹرنیٹ کی آؤٹیج دیکھیں کس طرح سے انٹرنیٹ ڈسٹرپٹ ہوتا ہے، تو یہ ساری انڈسٹری کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسکل ڈیولپمنٹ کے بہت زیادہ مواقع نہیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں، گورنمنٹ تعاون کرے، گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ آئی ٹی سینٹرک بنا دے، تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو $3 بلین سے اٹھا کے 15 سے 20 بلین ڈالر تک لے جا سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر کوئی پاکستانی کمپنی گلوبلی کام کرنا چاہتی ہے تو آپ کے حساب سے اس کا سب سے ایزی میتھڈ کیا ہے، اور کس طرح پاکستانی برانڈز باہر جا سکتے ہیں لوکل پاکستان؟ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹارٹ اپ شروع ہوتے ہیں اور وہ گرو نہیں ہو پاتے، کیونکہ پاکستان میں جو مارکیٹ ہے وہ بڑی اسپیسیفک نش بیس مارکیٹ ہے۔ لیکن جب ہم سروسز کی بات کرتے ہیں تو گلوبل سروسز زیادہ ریکوائرڈ ہیں، وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ سو اس کے کچھ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں، باہر لے جا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ آن لائن کلائنٹ ہنٹنگ کرتے ہیں، آپ کلائنٹس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، آپ مختلف کمپنیز کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور اپنی سروسز کو آفر کرتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں۔ لنکڈن از ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارمز کہ آپ وہاں کے تھرو، لنکڈن کے تھرو اپنا بزنس ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کانٹیکٹس بناتے ہیں، باہر کی جو موجود کانٹیکٹس ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ آپ ان کو ایز اے بزنس ڈیولپر کے طور پہ یا ایز اے سیلس ٹیم اپنی جو ہے وہ باہر یوٹیلائز کریں، ان کو یوز کریں تاکہ آپ کے لیے وہ وہاں سے بزنس لا سکیں، گرو کر سکیں۔ تیسری جو اہم بات ہے کہ اب گلوبلی ایکسپوز ہوتے ہیں، آئی ٹی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، سمٹس ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں۔ تو ہمارے جو انٹرپرنورز ہیں، ہمارے جو سی اوز ہیں یا سی لیول کے جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ امپلائیز ہیں یا پروفیشنلز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ وزٹ کریں ملٹیپل کنٹریز میں ڈفرینٹ کانفرنسز کو، اور وہاں جا کے اپنی سروسز کو پریزنٹ کریں۔ دس از ون آف دا بیسٹ وے کہ آپ وہاں سے انٹرنیشنل کلائنٹس لے سکتے ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ طریقے ہیں، لیکن یہ کچھ طریقے اس طرح کے ہیں کہ جن کو ہم یوٹیلائز کر کے یا استعمال کر کے اپنے بزنس کو پاکستان سے باہر جو ہے متعارف کروا سکتے ہیں۔ امید ہے لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر کوئی ہادی ای لرننگ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ اس کا کیا میتھڈ ہوتا ہے؟ ہادی لرننگ کو جوائن کرنا بہت آسان ہے، اور کوئی بھی کہیں کسی بھی شہر میں موجود ہے وہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے۔
کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر، آپ کہیں بھی پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کے لیے اپرچونیٹی ہے کہ آپ سمپلی جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں hadi-learning.com، وہاں پہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق پروگرام سلیکٹ کریں کہ جو کورس آپ کرنا چاہتے ہیں، جو اسکل آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں، فارم فل کیجئے. فارم فل کرنے کے فوراً بعد ایک ٹیسٹ اپیئر ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کو آپ پاس کریں. اس کے بعد ہماری ٹیم خود آپ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتی ہے، آپ کو کلاس اسائن کرتی ہے، آپ کو ٹائمنگ بتاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ کس ڈیٹ سے آپ کے جو ہے وہ سیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں. پھر یہ سارا کام جو ہے ہماری ٹیم جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہے آپ کے لیے. تو یہ مطلب یہ منتھلی ہوتی ہے یہ ٹریننگس یا پھر یہ ویکلی ہوتی ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ویک میں نا اس کو آلٹرنیٹ ڈیز رکھتے ہیں، یعنی ہر کورس کی 3 کلاسز ہوتی ہیں پر ویک، جس میں سے 3 دن آپ کو جو ہے وہ پریکٹس کے دیے جاتے ہیں، یعنی 3 دن آپ ٹریننگ کریں گے، 3 دن آپ پریکٹس کریں گے. اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارے پاس جو کم سے کم کورس ہے، جو شارٹیسٹ کورس ہے، وہ ہے تقریباً 3 ہفتے کا. 3 ہفتے میں ہمارا ایک کورس ختم ہوتا ہے. ہم کینوا کا کورس کرواتے ہیں، کینوا اور کیپ کٹ سکھاتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کوئی ہیوی ٹولز یوز کیے بغیر گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، پوسٹ بنا سکتے ہیں، ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو یہ شارٹیسٹ کورس ہے ہمارا. اور جو لانگیسٹ کورس ہے اس کو بھی ہم نے بہت لمبا نہیں کیا، وہ بھی تقریباً 3 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. میکسیمم ڈیوریشن کسی بھی کورس کے 3 مہینے. جی جی، تو آپ یہ بتا دیں کہ لوگ زیادہ کس کورس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں پاکستان میں؟ مطلب جب آپ کوئی بھی کورس اناؤنس کرتے ہیں اس کے ڈیٹس، تو سب سے زیادہ کہاں پہ انرول کرتے ہیں لوگ؟ اچھا، ہمارے پاس نا 2 طرح کے کورسز ہیں. ایک ٹائپ وہ ہے کہ جو ہائی اینڈ کورسز کہتے ہیں جن کو، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، جس میں ڈیٹا انالیٹکس ہے، ڈیو آپس ہے، فرنٹ اینڈ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسرے کورسز ہیں کہ جو بیسکس ہیں، مثلا آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، SEO ہے، ویب ڈیزائننگ ہے تھرو CMS، ورڈ پریس، شاپیفائی. لوگوں کا زیادہ رجحان جو ہے وہ بیسک کورسز کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ پہلے سے جو ہے نا اسکلڈ نہیں ہیں. اس وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں، جلدی سیکھ جائیں گے، ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی. حالانکہ محنت سب میں، سارے کورسز کرنے کے بعد آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے. آپ نے جب کام کرنا ہے آپ نے محنت کرنی ہے. لیکن لوگوں کا رجحان جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ ہے. گرافک ڈیزائننگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، SEO ہے. ہمیں سب سے زیادہ جو انرولمنٹ آتی ہے، سب سے زیادہ انرولمنٹ وہ گرافک ڈیزائننگ میں آتی ہے. گرافک ڈیزائننگ جو ہے وہ آؤٹ نمبر کرتا ہے باقی سارے کورسز کو. تو لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں.